الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی عظمت، قربانی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وانحر کی تفسیر میں مفسرین کرام، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اور دیگر صحابہ اور تابعین سے روایت ہے، مروی ہے کہ وانحر سے مراد جانور کا ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا مراد ہے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ انسان جو قربانی کرتا ہے، انسان جانور جو ذبح کرتا ہے، تو گوشت اور خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تیسری دلیل قربانی کی اہمیت اور فضیلت پر یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں اپنے سینگوں، کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فطیبوا بها نفسا، خوش دلی سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش ہو کر کے اللہ کے نام پر ذبح کیا کرو، خوش ہو کر کے ذبح کیا کرو، جانوروں کو قربان کیا کرو۔ چوتھی دلیل، ترمذی شریف میں یہ بھی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں 10 سال رہے،
اور آپ نے 10 سال قربانی کی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کہ پیغمبر رحمت عالم، رحمت کا مجسم، رحمت کائنات مدینہ میں 10 سال رہے اور آپ نے 10 سال قربانی کی ہے۔ 5ویں دلیل سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنہ قالوا یا رسول اللہ فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنہ۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، اے رسول خدا، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ کیوں قربانی کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد گرامی، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قربانی تو کر لیں گے لیکن قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ انسان جانور کے جسم میں کتنے بال ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، معلوم یہ ہوا انسان کو بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہے، نیکیاں ملتی ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھ لیا کہ جس جانوروں میں بال نہیں اون ہوتے ہیں، جانور کے جسم میں بال نہیں اون ہے تو ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک نیکی ملتی ہے۔ سامعین محترم، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کرنے سے انسان کو کتنی نیکیاں ملتی ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے۔